سانس کی نالی کے انفیکشن، جلد اور نرم بافتوں کے انفیکشن، پیشاب کی نالی کے انفیکشن، ہڈیوں اور جوڑوں کے انفیکشن، درمیانی کان کے انفیکشن کے لیے بہترین میڈیسن۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد کاشف الرحمان فارماسسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں فارماسسٹ کلینک چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کر لیں۔ پھر آج کے نیو ٹاپک نیو میڈیسن پر بات کرتے ہیں۔ سیفالیکسن ایک اینٹی بائیوٹک دوا ہے جس کا تعلق ادویات کی کلاس سے ہے جسے سیفالوسپورنز کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر بالغوں اور بچوں دونوں میں مختلف بیکٹیریل انفیکشن کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سیفالیکسن بیکٹیریا کی سیل وال کی ترکیبہ میں مداخلت کر کے کام کرتا ہے، جس سے بیکٹیریا کی تباہی ہوتی ہے اور انفیکشن کا علاج ہوتا ہے۔ کچھ عام انفیکشن جن کے لیے سیفالیکسن تجویز کی جاتی ہے ان میں شامل ہیں: 1. سانس کی نالی کے انفیکشن جیسے برونکائٹس، نمونیا اور اسٹریک تھروٹ۔ 2. جلد اور نرم بافتوں کے انفیکشن، سیلولائٹس، امپیٹیگو اور متاثرہ زخموں سمیت۔ 3. پیشاب کی نالی کے انفیکشن جیسے سیسٹائٹس، مثانے کا انفیکشن اور پائلونیفرائٹس، گردے کا انفیکشن۔ 4. ہڈیوں اور جوڑوں کے انفیکشن، اوسٹیومائلائٹس اور سیپٹک آرترائٹس۔ 5. درمیانی کان کے انفیکشن، اوٹائٹس میڈیا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سیفالیکسن وائرل انفیکشن کے خلاف مؤثر نہیں ہے، جیسے عام نزلہ یا فلو، کیونکہ یہ خاص طور پر بیکٹیریا کو نشانہ بناتا ہے۔ سیفالیکسن لیتے وقت خوراک، علاج کی مدت اور کسی دوسرے مخصوص رہنما خطوط سے متعلق اپنے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اینٹی بائیوٹک کے مکمل کورس کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے، چاہے آپ بہتر محسوس کرنے لگیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ انفیکشن مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے اور اینٹی بائیوٹک مزاحمت کو روکنے کے لیے۔ کسی بھی دوا کی طرح سیفالیکسن کے ممکنہ ضمنی اثرات ہو سکتے ہیں جو ہلکے سے شدید تک ہو سکتے ہیں۔ عام ضمنی اثرات میں پیٹ کی خرابی، اسہال، متلی اور الرجک ردعمل شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سیفالیکسن لینے کے دوران کسی سے متعلق یا غیر معمولی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ سے فوری رابطہ کریں۔ یاد رکھیں، یہ معلومات صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں اور آپ کو ذاتی نوعیت کے طبی مشورے اور علاج کے لیے ہمیشہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے رجوع کرنا چاہیے۔ سیفالیکسن کی مناسب خوراک انفیکشن کی قسم اور اس کی شدت، مریض کی عمر اور وزن اور ان کی صحت کی مجموعی حالت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ ذیل میں دی گئی خوراکیں عمومی رہنما خطوط ہیں، لیکن آپ کے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کی فراہم کردہ مخصوص ہدایات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کیے بغیر خوراک کو کبھی بھی اپنے طور پر ایڈجسٹ نہ کریں۔ 1. بالغ وشمول بزرگ مریضوں، زیادہ تر انفیکشنز کے لیے عام خوراک 250 ملی گرام سے لے کر 1000 ملی گرام تک ہر 6 سے 12 گھنٹے میں لی جاتی ہے۔ غیر پیچیدہ سیسٹائٹس، مثانے کا انفیکشن، ایک عام خوراک ہر 12 گھنٹے میں 500 ملی گرام لی جاتی ہے۔ جلد اور نرم بافتوں کے انفیکشن کے لیے خوراک 250 ملی گرام سے لے کر 500 ملی گرام تک ہر 6 گھنٹے بعد لی جاتی ہے۔ 2 بچوں کے لیے خوراک عام طور پر جسمانی وزن پر مبنی ہوتی ہے۔ عام حد 25 ملی گرام سے 50 ملی گرام فی کلوگرام جسمانی وزن فی دن ہے، جسے 4 مساوی خوراکوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ غیر پیچیدہ سیسٹائٹس والے بچوں کے لیے معمول کی خوراک 25 سے 50 ملی گرام فی کلوگرام جسمانی وزن فی دن تقسیم شدہ خوراکوں میں ہے۔ 3. نوٹ: مخصوص انفیکشنز اور عمر کے گروپوں کے لیے خوراکیں نمایاں طور پر مختلف ہو سکتی ہیں، اس لیے تجویز کرنے والے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کی طرف سے دی گئی درست ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ علاج کی پوری مدت کے لیے تجویز کردہ وقفوں پر ہمیشہ تجویز کردہ خوراک لیں، چاہے آپ بہتر محسوس کرنے لگیں۔
اینٹی بایوٹک کو وقت سے پہلے روکنا انفیکشن کو واپس آنے یا اینٹی بایوٹک کے خلاف مزاحمت پیدا کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی خوراک یاد آتی ہے تو جیسے ہی آپ کو یاد ہو اسے لے لیں، جب تک کہ یہ آپ کی اگلی خوراک کے وقت کے قریب نہ ہو۔ اس صورت میں کھوئی ہوئی خوراک کو چھوڑ دیں اور اپنا باقاعدہ خوراک کا شیڈول دوبارہ شروع کریں۔ کھوئی ہوئی خوراک کو پورا کرنے کے لیے دوہری خوراک لینے سے گریز کریں۔ اپنے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کو کسی بھی دوسری دوائی یا طبی حالتوں کے بارے میں آپ کو مطلع کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض دوائیں یا صحت کے مسائل سیفل ایکشن کے ساتھ تعامل کر سکتے ہیں یا خوراک کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر یہ معلومات عام نوعیت کی ہے اور آپ کو اپنی مخصوص صورتحال کے مطابق خوراک کی ذاتی نوعیت کی ہدایات کے لیے ہمیشہ اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ سے مشورہ کرنا چاہیے۔